رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ اللہ نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، حشر و نشر کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے آغاز میں چند باتیں بتائی گئیں. ان میں سے ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ انسان کے علم حاصل کرنے کے بنیادی طور پر تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ انسان کے حواس خمسہ ہیں. جو لوگ کل موجود تھے ان کو بہتر طریقے سے معلوم ہوگا. دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا انسان کی عقل ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے علم کے حاصل کرنے کا وہ ہے وحی. وحی کس کو کہتے ہیں اس بارے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی. اب آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ وحی نازل کیسے ہوا کرتی تھی. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا. یہ نازل ہونے کا جو طریقہ ہے اس کو وحی کہا کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونے کے 5 طریقے تھے. آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پہلا طریقہ تھا سلسلۃ الجرس کا. سلسلۃ الجرس کہتے ہیں گھنٹی کے بجنے کی آواز. جب نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ کو ایک بھینی بھینی آواز محسوس ہوتی تھی، اور یہ آواز کبھی دوسرے صحابہ بھی جو وہاں پر موجود ہوتے تھے اس کو سن پاتے تھے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیاں جب کسی جگہ جمع ہوتی ہیں تو ایک مخصوص قسم کی آواز آتی ہے، اس طرح آواز آتی تھی. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے کا یہ طریقہ اشد علیہ، سب سے زیادہ سخت تھا. اور دوسرا طریقہ جو وحی کے نازل ہونے کا تھا وہ یہ تھا کہ جناب جبریل ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے اور قرآن مجید کی آیات سکھلایا کرتے تھے. یہ 2 طریقے وحی کے نازل ہونے کے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کبھار حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں رسول اللہ کے سامنے نمودار ہوتے اور قرآن کریم کی آیات سکھلایا کرتے تھے، یا اللہ کے جو احکامات آتے تھے وہ سکھلاتے تھے. حضرت جبریل پوری زندگی میں رسول اللہ کی 3 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے. ایک مرتبہ اس وقت جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی آیات ہیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اس وقت حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے تھے. دوسری مرتبہ جب رسول اللہ سفر معراج پر گئے ہیں اس وقت حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے. اور تیسری مرتبہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جبریل کو اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تب جبریل اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے تھے. یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں قرآن کریم لے کر کے حاضر ہوئے. اور چوتھا طریقہ جو وحی کا ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ براہ راست اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور ہم کلام ہوتے تھے. ایسا صرف پوری عمر میں 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ خواب کی حالت میں ہوا اور ایک مرتبہ بیداری کی حالت میں. جب اللہ کے رسول معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے 7 آسمانوں کی زیارت کی اور اللہ سے ملاقات کی ہے. ایک موقع وہ تھا، یہ موقع بیداری کی حالت کا ہے.
اور دوسرا موقع اللہ سے ملاقات کا اور ہم کلامی کا جو ہے وہ خواب کی حالت میں. یہ 4 طریقے ہوئے. اور 5واں طریقہ جو وحی کے نازل ہونے کا تھا وہ یہ ہے کہ نہ تو جبریل اپنی اصلی شکل میں آتے تھے اور نہ ہی کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، نہ ہی رسول اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بلکہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے دل پر القاء کر دیا جاتا تھا. یعنی کوئی بات آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی تھی. یہ وحی کا 5واں طریقہ تھا. یہ 5 طریقے تھے وحی کے. ان 5 طریقوں پر یا 4 طریقوں پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے معنی شروع کرنے والی. اب شروع کرنے والی 2 طرح سے. ایک تو یہ کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، قرآن کریم یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سورت سب سے پہلے قرآن کو شروع کر رہی ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھ دیا گیا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ، یہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو مکمل سورت ایک ساتھ رسول اللہ پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی. چند آیات یا چند ٹکڑے نازل ہوئے، کسی سورت کا کوئی حصہ نازل ہوتا رہا، لیکن سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے پوری سورت جناب رسول اللہ پر نازل ہوئی. تو یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے مفسرین نے بہت سارے نام گنوائے. اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے. اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن بھی اسی کا نام ہے، ام الکتاب بھی اسی کا نام ہے، کنز القرآن بھی اسی کا نام ہے. مفسرین نے بہت سارے نام گنوائے اور سورۃ الشفا بھی اسی سورت کو کہا جاتا ہے. یہ ایک سورت ہے جس کے اس قدر نام گنوا دیے گئے. اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا ابی یہاں آ جاؤ. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابی تشریف لائے. رسول اللہ نے فرمایا ابی تم دیر سے کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا. آپ نے حضرت ابی بن کعب کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا اور فرمانے لگے کہ ابی میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تم کو میں اس سورت کے بارے میں بتلا دوں جو قرآن کریم کی اہم ترین سورت ہے، جو قرآن کریم کی سب سے اہم سورت ہے. پھر چلتے رہے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر لیا، میں آہستہ چلنے لگا تاکہ رسول اللہ اپنی بات بتلا دیں. پھر شاید آپ بھول گئے تو حضرت ابی بن کعب نے یاد دلوایا یا رسول اللہ آپ نے کچھ وعدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا ہاں. نماز کے شروع میں کون سی سورت پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ. آپ نے فرمایا یہی وہ سورت ہے جو 7 مثانی ہے، قرآن عظیم ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے. یہ وہ سورت ہے جس جیسی سورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس جیسی کوئی سورت ہے. یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے. مفسرین نے اس کا نام ایک سورۃ الشفا بھی ذکر کیا ہے. ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر کے موقع پر کہیں جا رہے تھے. راستے میں کسی قبیلے کے کسی فرد کو بچھو نے ڈس لیا، زہر چڑھ گیا. تو یہ لوگ سفر میں تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگا ہوا ایک شخص آیا اور کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ حضرت ابو سعید کہنے لگے میں کروں گا، اور تشریف لے گئے اور سورۃ الشفا یعنی سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد ان پر دم کیا اور زہر اتر گیا، ان کو افاقہ ہو گیا. جب رسول اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے دریافت کیا ابو سعید تم کو کس نے بتایا یہ سورت سورۃ الرقیہ ہے؟ رقیہ کے معنی ہے جھاڑ پھونک کرنا. اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. فرمایا ابو سعید تمہیں کس نے بتایا یہ سورت سورۃ الرقیہ ہے؟ تم کو کس نے بتایا یہ سورت سورۃ الشفا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو زہر چڑھ جائے اور یہ سورت پڑھ کر کے اس پر دم کیا جائے
تو اس کا زہر اتر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں کو یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ پھر معاملہ اچھا نہیں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کچھ عملیات کیے قرآن کریم کے. انہوں نے گزشتہ چند روز قبل مجھے فون کیا اور کہنے لگے مولانا اب مجھے حقیقتاً پتا چلا ہے کہ قرآن کریم بہت ہی اہم کتاب ہے. میں نے کہا یہ تو دنیا پر واضح ہے. کہنے لگے نہیں, پہلے تو میں جانتا بھی تھا, مانتا بھی تھا, لیکن اب میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کے ذریعے سے علم کامل حاصل ہو گیا. میں نے کہا مجھے بھی بتائیں. کہنے لگے کہ میں نے قرآن کریم کی بعض آیات کا عمل کیا ہے. جب وہ آیات پڑھ کر کے میں کسی مریض پہ دم کر دیتا ہوں تو اگر شیاطین اور جنات ہوتے ہیں اس پر تو مجبور ہو کر کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. کہنے لگے میں نے اس دن سے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی. اللہ نے اس قرآن کے اندر بہت تاثیر رکھی. تو اس سورت کا ایک نام سورت الشفا بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر بیمار پر دم کر کے اس کو, بیمار پر پڑھ کر کے اس کو دم کیا جائے تو بیمار کو شفا مل سکتی ہے. باہر کیف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں. تمام تعریفیں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف کی جائے وہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوگی. دنیا کے تمام حسین و جمیل مناظر, دنیا کے تمام وہ مناظر جن کو دیکھنے کے بعد انسان ان کی تعریف کرتا ہے, وہ تعریف در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوتی. مثال سے سمجھیے, ایک شخص ہے, ایک شخص نے دیوار بنائی, ایک مستری نے کوئی عمارت بنائی, بڑی عالیشان اور بڑی خوبصورت عمارت بنائی. ہر دیکھنے والا شخص اس کی تعریف کرتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت عمارت ہے. تو تعریف کس کی جا رہی ہے؟ در حقیقت تعریف اس کی جا رہی ہے جس نے اس عمارت کو بنایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عمارت کی تعمیر کے پیچھے تعریف اس شخص کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس تعمیر کے بنانے والے مستری کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقتاً تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو اس لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی تعریف کی جائے وہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوا کرتی ہیں. الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا, ان کا پالنے والا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بتدریج دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت اور اس کی پرورش کرے. مثلا بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کے بڑھاپے تک بتدریج یہ جو پرورش کا سلسلہ ہے, آہستہ آہستہ ہر چیز اس کی مصلحت کے موافق, ہر چیز وقت پر, اس کو کہتے ہیں تدریج. اور اس کے کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. حضرات علماء نے لکھا کہ رب ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کو بغیر اضافت کے کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. رب العالمین, اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو تمام چیزوں کو اس کی مصلحتوں کے پیش نظر بتدریج ان کو اضافہ دیتا ہے, بتدریج ان کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا ہے. رب العالمین کس کو اضافہ دیتا ہے؟ کن چیزوں کی پرورش اللہ کرتا ہے؟ کیا صرف انسانوں کی پرورش یا صرف جانوروں کی پرورش؟ ایسا نہیں. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار. اب آپ کہیں گے کہ جہان یعنی دنیا تو ایک ہے, ہم جس دنیا میں آباد ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی دنیا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دنیا نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رب العالمین, اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے آپ حضرات کے کہ عالمین عالم کی جمع ہے. عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں, عالمین بہت سارے عالم, بہت ساری دنیا کو کہتے ہیں, لیکن ہماری نظروں میں ایک دنیا ہے. امام راضی علیہ الرحمہ جو آج سے تقریباً 800 سال پہلے اس دنیا سے گزر گئے,
انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا کے باہر ایک ایسا خلا ہے، ایک ایسی فضا ہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں. اس قدر بڑا خلا ہے، اس قدر بڑا خلا ہے کہ آج تک اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں بیان کر سکا. ایک امریکی مسافر ہیں جو خلائی سفر کرتے ہیں، خلاؤں کا سفر کرتے ہیں، جن کا نام ہے جان گلین. انہوں نے خلا کا سفر کیا اور بہت طویل سفر کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک رسالہ شائع کیا، ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں مکمل طور پر واضح کیا، اور آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ خلا یعنی یہ اسپیس جو ہے، جو اس دنیا کے باہر ہے، اس قدر بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں. تو بہت ممکن ہے کہ وہ خلا جس کی حد اور انتہا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس خلا میں اللہ رب العزت نے کچھ عالم، کچھ دنیایں اور بھی بنا رکھی ہوں. ایک اثر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے جس پر قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام حضرت مولانا امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا، سب سے پہلے جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس فی اثر ابن عباس. اس اثر میں، اس حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ عالم 7 ہے. جس طریقے سے یہ دنیا ہے اسی طریقے سے 7 اور بھی دنیا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عالم 40,000 ہے. دنیا کتنی ہے؟ 40,000 ہے. حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا تفسیر کشاف میں، انہوں نے لکھا کہ عالم 80,000. عجیب باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا انسان کی عقل ادراک نہیں کر سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ایک نظام بنا رکھا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا ایک دائرہ ہے جس میں ہم بستے ہیں، مختلف ممالک و مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ اس میں بستے ہیں، یہ ایک دنیا ہے. ممکن ہے کہ اس جیسی بہت ساری دنیا اللہ نے بنائی ہوں. ان سب دنیاؤں کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طریقے سے مفسرین نے ایک بات اور لکھی کہ عالم، ایک عالم ہے انسانوں کا، عالم انسان، ایک عالم ہے جناتوں کا، عالم جنات، ایک عالم ہے حیوانوں کا، اس کو عالم حیوانات کہتے ہیں، ایک عالم ہے درند و چرند و پرند کا، ایک عالم ہے ملائکہ کا. تو کس قدر عالم ہو گئے؟ عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، کس قدر عالم ہو گئے؟ ان سب عالموں کے نظام کو بیک وقت چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت تمام عالموں کے نظام کو چلا رہا ہے. بیک وقت ایک انسان کی پیدائش بھی ہو رہی ہے، ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور ایک بوڑھا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں ایک شخص کو بیماری سے شفا مل رہی ہے اور ایک شخص اسی وقت میں بیمار ہو رہا ہے. اسی وقت میں اللہ رب العزت سیب کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اسی زمین پر اگنے والے درخت کے لیموں میں اللہ رب العزت کھٹا پن پیدا کرتا ہے. مختلف پھلوں میں مختلف طرح کے ذائقے اللہ رب العزت ایک وقت میں بنا رہا ہے. یہ ساری چیزیں، تمام عالم کا نظام، یہ چرند و پرند، سورج، چاند، ستارے، اتنا بڑا نظام اگر کوئی ذات ہر لمحہ تنے تنہا چلا رہی ہے تو کس کی ذات ہے؟ بولو بھائی، کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو وہ ذات جو اتنا بڑا نظام چلا رہی ہو، تعریف بھی کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. تو یہ جو دوسرا جملہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے دلیل بن جاتا ہے. جب اللہ رب العزت ہی تمام عالموں کے نظام کو چلانے والے ہیں تو تعریف بھی کس کی جائے گی؟ اللہ رب العزت ہی کی جائے گی. اس میں دیکھیے اللہ نے ایک لفظ، ایک آیت بیان کر دی. اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف کر لینا چاہیے. اور اسی میں اللہ رب العزت نے ایک عقیدہ بھی بیان کر دیا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اگر تمام تعریفیں
دنیا کی تمام تعریفوں کا مستحق اگر ہے کوئی تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین سے جو ملا وہ کون سا؟ کہ تمام تعریفوں کی لائق جو ذات ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، رب العالمین۔ دوسرا عقیدہ ہمیں رب العالمین سے ملتا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ عالم کے یعنی دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بولتے رہیں بھائی، دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہمیں ملا۔ اس عقیدے سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود چل رہی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ایتھنسٹ جن کو کہا جاتا ہے، اردو زبان میں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو لوگ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ ایک شخص خود پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، پھر وہ زندگی جیتا ہے، مر جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہمیشہ سے خود چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس عالم کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی الرحمن، جو اللہ رحم کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحم کرنے والے کو رحمان کہا جاتا ہے۔ الرحیم، صرف آخرت میں رحم کرنے والی ذات کو رحیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دنیا میں بھی تمام چیزوں کے مالک ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت تمام چیزوں پر مکمل قبضہ اور قدرت رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالی ہی حقیقتاً بادشاہ حقیقی ہیں۔ لیکن پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، جزا کے دن کا مالک ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ علامہ ابن الکثیر علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اس دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، دوسرے ملک پر دوسرے بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ زمین پر چند لوگ ہیں جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، زمین پر چند لوگ ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا حکم، ان کا آرڈر زمین پر نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ لیکن قیامت کا میدان، جزا کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی شخص کہیں سے کسی طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی، کوئی ظاہری بادشاہ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی شخص نہ تو کہیں کا بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، بلکہ تمام کے تمام انسانوں کی حیثیت ایک ہوگی، سب اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اس دن اگر بادشاہت ہوگی کسی کی تو کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے جس دن ظاہری طور پر بھی کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، اگر حکومت کسی کی ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حکومت ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اعلان گونجے گا چاروں سمت، آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی۔ وہ کس طرح؟ جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین،
ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحہ رکھا گیا کیونکہ یہ سورت شروع کرنے والی سورت ہے. جس طریقے سے اس سورت سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری نماز بھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے. تو اس معنی کر بھی یہ سورۃ الفاتحہ یعنی شروع کرنے والی سورت ہے. تو سورہ فاتحہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں، تو اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے نہایت رحم والا ہے، تو اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کا اللہ رب العزت ہمیں جواب دے رہے ہیں. تو ہمیں نماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس طرح جس طرح بلٹ ٹرین چلتی ہے کہ الفاظ کا بھی پتہ نہ ہو، انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، ایک ایک بات کو محفوظ کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں الحمد کا بھی جواب دیتا ہے، الرحمن کا بھی جواب دیتا ہے، اور مالک یوم الدین کا بھی جواب دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. آدھی آدھی کس طرح ہے آپ دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں تعریف کس کی گئی؟ اللہ کی. الرحمن الرحیم میں تعریف کس کی گئی؟ اللہ کی. مالک یوم الدین میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہو گئی. ایک تو بندے نے اللہ کی عبادت کی تعریف کی، دوسرے بندے نے اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو شروع کی 3 آیتیں جو ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 ہو گئی. یہ 3 صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد، یہ آدھی آیت اللہ کے لیے ہے، اور ایاک نستعین یہ آدھی آیت کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے. بندہ اللہ سے دعا طلب کر رہا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. 2 آیتیں ہو گئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3 آیتیں ہو گئی. آخر کی 3 آیتیں جو ہیں، ان 3 آیات میں بندہ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اور شروع کی جو 3 آیات ہیں ان 3 آیات میں بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، اور بیچ کی جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی اللہ کے لیے اور آدھی اس کے بندے کے لیے ہے. تو سورہ فاتحہ آدھی آدھی تقسیم ہو گئی نا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں آج کا سبق، 2 منٹ کا وقت باقی ہے. آج کے سبق میں جو چیزیں اہم ملی میں آپ کو وہ بتاؤں. آج کے سبق میں ہمیں بنیادی طور پر چند عقائد ملے. پہلا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا ملا؟ کہ تعریف اگر کسی کی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. رب العالمین، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کتنے عقیدے ہوئے؟ 2. تیسرا عقیدہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اگر تمام عالموں پر کسی کی بادشاہت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی. کتنے عقیدے ہوئے؟ 3. چوتھا عقیدہ، چوتھی بات جو ہمیں ملی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ عربی زبان جانتے تو آپ کو میں یہ بتاتا کہ یہاں پر لفظ ایاک اس کو پہلے لایا گیا ہے، نعبد کو بعد میں لایا گیا ہے. یہاں پر تخصیص ہے، مطلب یہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک ہے تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے.
تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ چوتھا عقیدہ ہمیں کیا ملا کہ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو پانچواں عقیدہ کیا ملا؟ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ مزاروں پر جانا، کسی بابا سے مانگنا، کسی پیر سے مانگنا، کسی ولی سے مانگنا، کسی کے نام پر چادر چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعات و خرافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ امت کو، قوم کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں قرآن کریم صحیح عقیدہ دیتا ہے۔ تو آج کا سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہوا، اور اس میں ہمیں بنیادی طور پر کتنے عقائد مل گئے؟ 5 عقیدے۔ ان 5 عقیدوں کو ایک مرتبہ اپنی انگلیوں پر شمار کریں۔ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقی مالک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ اگر کسی ذات سے مدد مانگی جائے گی تو ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ 5 عقیدے بنیادی طور پہ آج کے سبق میں ہمیں اور آپ کو ملے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔